بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 27ویں شب ہمیں طاقت ملی، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج 27واں روزہ ہے۔ 27ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ آج کریں گے۔ طاقراتیں ہیں ناظرین کرام، یقیناً آپ حضرات طاقراتوں میں اعتکاف کر رہے ہوں گے، ضرور اعتکاف کیجئے۔ اور میں نے اعتکاف کا طریقہ بتلایا تھا، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے اپنے کاموں سے فراغت اختیار کریں اور یکسوئی حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ سے دوستی بنائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں انسان کسی تعلقات بناتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ بندہ کسی کے بھی قریب ہوتا ہے، اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب ہونا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، کیا ہماری حیثیت تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو ضرور اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنانے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ یہ تمام سلسلے جو چل رہے ہیں، آپ کی زندگی کا، اپنی زندگی کا یادگار رمضان مبارک بنانے کی میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کریم سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، یعنی جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، کامیڈین جتنے ہیں جو مذاق کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بولتے ہیں، تو یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک اور برباد کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ بعد نماز فجر کا جو خاص عمل میں بتلانے لگا ہوں، ناظرین کرام، ہر ایک ایمان والے کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں حج بیت اللہ اور حرمین شریفین کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا سبحان اللہ، اگر کوئی شخص 27ویں روزے میں بعد نماز فجر یہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اسے انشاءاللہ حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے، حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ کیا ہے، سبحان اللہ، ایک تو تہجد کے بعد بھی یہ عمل کریں، اشراق کے بعد بھی یہ عمل کریں۔ ماشاءاللہ اشراق کی پابندی آج کل ہو رہی ہے، چاشت کی پابندی بھی ہو رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اوابین یعنی مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں 6 رکعت نماز نفل، اس کے بعد بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور وہ عمل بہت آسان ہے۔ وہ عمل کیا ہے، ایک تو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آپ نے اسے تقریباً 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ بزرگان دین کے معمولات میں تو اسے 1300 بار لکھا ہے، لیکن کم سے کم جو اس کا عدد ہے وہ 41 ٹائم ہے۔ تو 41 ٹائم آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آپ نے ایک اور آیہ مبارکہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفتح میں ہے، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 ہے سورہ فتح میں، اور یہ جو ہے 26ویں سپارے میں، اور 26ویں سپارے میں سورۃ الفتح موجود ہے، آیت نمبر 27 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔
اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کا رخ سبحان اللہ، آپ کا رخ جو ہے سبحان اللہ مدینہ شریف کی طرف ہو. نہیں، اگر مشکل ہے آپ کے لیے رخ تلاش کرنا، لیکن تو کیا ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف قبلے کے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اس قبلے کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، یا اللہ مجھے وہ دکھا دے قبلہ. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفتح آیت نمبر 27 کو بعد نماز فجر، یہ دونوں عمل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 41 ٹائم اور 11 ٹائم. یہ آیت نمبر سورہ فتح پارہ 26 اور آیت نمبر 27 یہ پڑھنی ہے آپ نے 11 بار. البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399. اسی طریقے سے وہ لوگ خاص طور پر وہ بیویاں جن کے شوہر نافرمان ہیں، وہ شوہر جن کی بیویاں نافرمان ہیں، وہ والدین جن کی اولادیں نافرمان ہیں، یا وہ اولادیں خاص طور پر جو ہمیشہ انسان والدین کو دکھ ہی دے رہی ہیں، یا وہ بچے جو اپنے آپ کو خود راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، جوان بچے ہیں. تو فرمایا سبحان اللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پارہ 7 آیت نمبر 100، پارہ 7 آیت نمبر 100 اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز ظہر آپ نے اسے 71 ٹائم پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے. آپ 100 ٹائم پڑھیں تو سبحان اللہ، اور سونے پہ سہاگا ہے تو سبحان اللہ. اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اگر بیوی نافرمان ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے ہدایت دیں گے، شوہر نافرمان ہے اللہ اسے ہدایت دیں گے، اولاد نافرمان ہے اللہ اسے ہدایت دیں گے، آپ کے کام کاج میں آپ کے ماتحت افراد، آپ کے آفس ورکر نافرمان ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی تابعداری کریں گے. اللہ تبارک و تعالی بڑی کامیابی ملے گی، اس کی بڑی برکات ہیں اس آیہ مبارکہ کی. اب بعد نماز عصر جو ہے وہ سورۃ الاعلی آیت نمبر 6. اچھا میں آیت کو آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. سورہ یعنی کہ سورۃ المائدہ بعد نماز ظہر، سورۃ المائدہ او سورۃ المائدہ آیت نمبر 100، سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 پارہ 7. اکثر لوگ بار بار پوچھتے ہیں پھر کہ کون سی آیت تھی، تو میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا. اب آئیے بعد نماز عصر سورۃ الاعلی آیت نمبر 6. بعد نماز عصر سورۃ الاعلی آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ آیہ مبارکہ بھی سبحان اللہ 41 ٹائم پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نسیان کی بیماری، بھولنے کی بیماری اور اللہ کریم آپ کے حق میں جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کے حق میں بہتر فرما دیا کریں گے. یہ آیہ مبارکہ 27 روزے کے بڑے خاص اعمال ہیں. بعد نماز مغرب وہی عمل ہے 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار اور 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، یہ میں ذکر کر چکا ہوں.
اب اس کے بعد یہ جو یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا عمل کرنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سورۃ العلق آیت نمبر 3 اور 4، سورۃ العلق آیت نمبر 3 اور 4 اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اس آیہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور سبحان اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قلمی صلاحیت میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو اس آیہ مبارکہ کی برکت سے اللہ کریم دل و دماغ میں محفوظ کر دیں گے. تو انشاءاللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے پڑھنا ہے. اور سورۃ العلق آیت نمبر 3 اور 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور باقی انشاءاللہ 28ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا میں تذکرہ کروں گا. لیکن ناظرین کرام، آخری عشرے میں حقوق العباد کی بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کریں. آخری عشرے میں صبر کی بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کریں. اگر آخری عشرے میں اپنا وقت ضائع کر لیں تو پھر اپنے بارے میں ذرا سوچئے کہ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آخری عشرے نہ جانے زندگی میں پھر یہ سانسیں نصیب ہو یا نہیں. انشاءاللہ العزیز 28ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کو تذکرہ کریں گے اگلی نشست میں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.